اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم اغفر وارحم واعف عن فی الدنیا والآخرہ انک هو علی کل شیء قدیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحیم انما يستجيب الذين يسمعون فلاح کون پائے گا کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب مختلف منابع کی جمعاوری ہے، مختلف مضامین کے گران بہا کلام بڑے عظیم الشان اور جلیل القدر علماء ناب اہل معرفت اور عمل صاحب قدر اور اکرام کی کتابوں سے چن کر دستہ بندی کی گئی۔ لوگوں کے معنوی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر یہ ناچیز خدمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہدیہ ہے۔ ہر عصر کے دانشمندوں کی رسالت یہ ہے کہ بڑے کامل ترین ہوشیاری سے اس مسائل کو درک کریں، ایسے مسائل جو ہمارے زمانے کے نیازوں کو، ہر زمانے کے نیازوں کو، تقاضوں اور تمام گرفتاریوں کو درک کر سکے، کیونکہ لوگ تاریکیوں کی گہرائی میں جیتے ہیں، کیونکہ حوادث کے علل اور انگیزہ اور اس کے نتائج کو تشخیص نہیں دے سکتے، اور حوادث کے اس ہجوم کے مقابلے میں وحشت زدہ ہیں، بغیر دفاع کے اور نقشے کے بغیر ایسے ہی رہ جائیں گے جہاں سے ان کا گزر تاریکیوں میں ہے۔ اپنے ہر گام پر لغزش اور خطا کر کے انسان پھسل سکتا ہے۔ سچے پیشواؤں نے بہت زیبا بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے زمانے کے وضع سے آگاہ اور باخبر ہے، غلطیوں کے ہجوم میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں۔ دعا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر مستقر رکھے اور ہر گام پر ہماری مدد کرے، آمین۔ ہمارے افکار اور اعمال اور زندگیاں قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کے احکامات اور روش کے مطابق ہوں۔ ہم سبھی مسلمانوں کو موفق اور کامیاب کرے، ہمیں حیات بخش کر، حیات طیبہ بخش کر ہماری عاقبت کو ختم بخیر فرمائے۔ دنیا فانی ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کو عمل کی صورت میں لے جانا ہوگا، یہی ہماری کامیابی آخرت کے لیے ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو صالحین میں سے قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کتاب کی پیش گفتار میں ہے، اس کتاب کے زحمات کا نتیجہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کی نظر سے گزرے، اور امید ہے کہ مفید اور ارزندہ ہو، سبھی کے لیے، عمومی طبقات کے لیے انشاءاللہ سود مند ہوں۔ وقت کی تقاضوں کے ساتھ ہماری ضرورتیں، ہماری افکار، ہمارے اعمال، یہ سبھی ان باتوں کو چاہتے ہیں، ان باتوں کی خواہش اور کے لیے تشنا ہے جن کے مسائل آسانی سے حل نہیں ہوتے، اور فقط کلام پروردگار عالم ایسا ہے جو تمام مسائلوں کو اور تمام فکروں کو پاک کرنے والا، مسائلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایرانی علماء اکرام جو ناب ہیں، خالص ہیں، اپنی جوار رحمت میں رکھے، ان کی عظیم مدد فرمائے، جنہوں نے اپنی معرفت الہی کے نور سے ہم تاریک نشینوں کو بھی اس قابل بنایا جو ان کی بات کو سمجھے اور مانتے ہیں۔ بے شک ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن استاد عظیم الشان و اہل سعادت کی مددگاری کی وجہ سے یہ فیض حاصل ہے۔ توفیق الہی کی مدد سے ایسے بحث جو ہمارے دین و احکام، ہمارے ایمان کو استحکام بخشے، عوام کی رہنمائی کے لیے اور ہر خاص و عام کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس وقت بھی ڈھلتے معاشرے کو دوبارہ حیا اور شرم کی
طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک عفاف اور عفت اختیار کرنا ہر خاص اور عام کا فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عفاف کے بارے میں، عفت اختیار کرنے کے بارے میں بیان کیا ہر خاص و عام کے لیے۔ اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے حیا اور عفت ختم ہو چکا ہے، اور کسی میں نہ وہ احترام ہے، نہ وہ عفاف آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ عفت پیشہ لوگ کم رہے ہیں اور بہت کم اور قلیل ہیں۔ عفت ہے تو پاکیزگی، دین اور ایمان کی، اعمال کی پاکیزگی سب عفت ہی سے ہے۔ عفت فکر، عفت نظر، عفت کردار، عفت سلوک، عفت نفسانی انسان کی فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے منزل کو پائے، اور اس کی منزل عفت ہی ہے۔ استقامت کا درس ہمارے اعمال کو پاکسازی کے لیے ہے کہ استقامت ہے تو سبھی کچھ استقامت میں آ جاتا ہے۔ استقامت نفس بلندی کے مدارج اور عظیم درجے فیض میں انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی کے تحت تسلیم ہونے سے فرار کرنا اور اپنا شانہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک علیہ السلام و قرآن پاک کی ہدایت سے منور ہونا، شہوات کے زیر دباؤ نہیں آتا ہے وہ لوگ جو استقامت اور عفت کو پیشہ رکھتے ہیں، جو ہر حال میں اپنے رب کے آگے تسلیم رہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ تمام بحث قرآن پاک کی مدد سے اس کتاب میں حاصل کی گئی ہیں، جن کی طرف صفحات میں بار بار اشارہ ہوا ہے۔ آیات کے نمبر بھی اس کتاب میں درج ہیں۔ قرآن میں ہر بحث کے لیے چندین بار آیتوں کے وسیلے سے ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے، تاکہ ہم زندگی کرنے کے ڈھنگ اور طور طریقے پاکیزگی کے ساتھ حاصل کر سکیں، جہل سے دور ہو کر قرآن کے فرمان کی روشنی میں اپنے اخلاق اور عادات کو سنواریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکارم اور اخلاق کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھیجا گیا ہوں تم لوگوں کے لیے، کس چیز کے لیے؟ فقط مکارم اخلاق کے لیے، اب عادات اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ سیمپل ایک مثال کی ضرورت، ایک نمونہ کی ضرورت ہم انسانوں کو تھی، اور جناب رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی اور نور اور ایک سیمبل بنا کر بھیجا بشر کی صورت میں، کہ تاکہ ان کو دیکھیں اور شائستہ اخلاق ان سے سیکھیں۔ درست ہے کہ ہم نبی بن نہیں سکتے، یہ صحیح ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، اولیاء الہی کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، اوصیاء الہی کے رتبہ کہاں، ہم کہاں، لیکن آیا یہ بات صحیح نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں اور ان کے پیچھے اور ان کے قدموں کے نشان پر سے چلیں؟ وہ لوگ آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں اپنے گام پر فائز کر سکیں۔ اب بندے کی کوشش پر ہے کہ آیا ان کے گام پر کوئی چل سکے گا یا نہیں۔ معاشرے میں شائستہ انسان کے مقام تک وہی پہنچ سکتا ہے جس میں اخلاق، عادات، نفس کی شائستگی و زیبائی پیدا ہو، جس میں صبر، استقامت ہو، جس میں عفت و حیا ہو، جس میں حکمت و معرفت و علم ہو۔ جہاں علم ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، وہ علم جو معرفت اور اخلاص کے ساتھ ہو وہاں شیطان کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں جامع کبیر کی شناخت ہے اس کتاب میں۔ عظیم برجستہ ترین عالم ربانی، عارف الہی، جناب عالی مقام و صاحب منزلات علامہ ملا محمد تقی مجلسی کی کتاب سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اے پیغمبر ہرگز یہ گمان نہیں کرو کہ وہ راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے۔ قاطعانہ طور پر راہ خدا میں مرنے والے لوگ چاہے سیاہ پوست افریقائی بغیر تحصیل کے ہوں،
یا صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے عمار یاسر ہوں، اس بنا پر شہید مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں، جس طرح دنیا کے لوگ مختلف درجے رکھتے ہیں۔ ائمہ ہدی علیہم السلام مصداق واقعی الہی ہیں اور ہر جانب سے شہداء راہ خدا ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد اب بھی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے فیض حیات کی اور رزق ملتا ہے جو دوسروں سے زیادہ بحد کمال ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام عالم دنیا میں ہر کسی کے احوال اوضاع پر احاطہ رکھتے ہیں، مخصوصاً ان کی آگاہی ان کے دوستوں و زائرین پر ہے اور توجہ خاص و عنایات رکھتے ہیں۔ یہ بعد از شہادت ان کا لازمہ حیات ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، اسی روح سے یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ زائرین ان کے قبر کے مقابل ہو یا باہر ہو، حرم مطہر کے اندر انہیں زیارت کرے یا مختلف فاصلوں سے چند قدموں یا سو فرسن دور علاقوں سے زیارت کرے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام کی زیارت کے ہر فراز میں ان کے شؤون حیات اور مقامات معنویات اور ان کے موقعیت کے بارے میں پیشگاہ الہی میں بیان ہوا ہے۔ عالی ترین درس یہ دیا گیا کہ ان کی زیارت سے شرف یاب ہوں اور دور سے بھی تاکید ہوا ہے کہ زیارت کیا جائے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عمران سے کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے، لیکن عیسیٰ ابن عمران کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال ان سے دی گئی ہے اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، کہ اولاد زہرا کس سے منسوب ہوتا ہے، آیت قرآن کی مدد سے بیان کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن تجھے اپنی طرف بلائے تو اپنے نفس کو قرآن کی خصلتوں کی طرف راغب کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قرآن تجھے اپنی طرف بلائے تو اپنے نفس کو قرآن کی خصلتوں کی طرف راغب کرو۔ اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء الہی، سبھی ملائکہ، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سبھی اور ہر رحم کرنے والا دل کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ گناہوں کی شناخت اور توبہ اور مغفرت، شیطان سے بچاؤ، اللہ کی پناہ میں آنا، اخلاق حمیدہ اور قدسیہ کے لیے کوشاں رہنا، شیطان کے داموں کو سمجھنا اور اسے بچنے کا تدارک کرنا، آخرت و یوم حساب و کتاب کے لیے تیاری کرنا، کیونکہ خالق نے اس دنیا کو بیہودہ اور عبث نہیں بنایا ہے۔ دنیا کھیل کا میدان نہیں ہے، دنیا حقیقی آزمائشوں کا میدان ہے، دنیا سچائیوں اور حقیقتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہیں شیطان کے بہکاوے منزل سے دور نہ کر دے۔ آج کی سچائی اور حقیقت قیامت کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد مصطفیٰ وعلی آلہ طیبین طاہرین۔ کتاب فلاح کون پائے گا میں انشاءاللہ تعالی جو بھی بحثیں کی گئی ہیں، آہستہ سے منزل بے منزل ہم اپنے عنوان تک پہنچیں گے اور ہر عنوان کے بارے میں مختصراً جو بھی کلیکشن کر کے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین۔